سرکار غریب نواز کا اللہ اکبر لاجواب بچپن ہے. سرکار غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر جب آئے ہیں ہندوستان میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا. ایسے ہی نہیں پڑھا دیا, پیچھے ذرا بیک گراؤنڈ بھی دیکھ لو, پیچھے ذرا نظر بھی ڈال لو. جو شخصیت ماں کے شکم میں اللہ کا ذکر کرے پھر اس کا کام یہی تو ہوگا. جو اپنی ماں کے شکم میں اللہ اللہ کرتا ہو پھر اس کا مقام یہی تو ہوگا. اللہ اکبر. بچپن بھی کیسا گزرا. تو سرکار غریب نواز بھی کھیلتے تھے نا بچپن میں, بچے آتے تھے کھیلنے کے لیے تو ان کا بھی ایک کھیل تھا, مگر وہ کھیل بڑا نرالا تھا. بچوں کو آپ فرماتے تھے کہ میں تمہارے ساتھ باہر کھیلنے نہیں جاؤں گا, میرے گھر آؤ. سارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھر بلا لیا اور گھر بلانے کے بعد میں آپ کی والدہ چٹائی بچھا دیا کرتی تھی بچوں کے لیے. غور کرو میرے عزیزو, ادھر ماں چٹائی ڈال رہی ہے, چٹائی بچھا رہی ہے, بچے سارے کے سارے آ گئے, چٹائی پہ بیٹھ گئے, سرکار غریب نواز کے ساتھ کھیلنے آئے ہیں. مگر یہ کھیل کتنا پیارا ہے. سرکار غریب نواز بچوں سے کہتے ہیں بچوں پڑھو لا الہ الا اللہ. تم بھی پڑھ دو لا الہ. تو بچے بھی پڑھتے تھے, آپ بھی پڑھتے تھے. اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. یہ کھیل عجیب ہے جس کھیل میں اللہ کا ذکر ہوا کرتا. اچھا پھر یہ سرکار غریب نواز بچپن سے اللہ کا ذکر اس انداز میں کر رہے ہیں کہ بچوں کو بھی ذکر کرا رہے ہیں. لیکن جب ہندوستان میں آئے نا تو آپ نے دیکھا بھئی یہاں تو سارے کے سارے ٹن ٹن ٹنا ٹن یہی ہو رہا ہے اور تو کچھ ہے نہیں. آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہے نا کیسے مائل کیا جائے, کیسے مانوس کیا جائے, ان سے کیسے اللہ کا ذکر کرایا جائے, انہیں کیسے قرآن سنایا جائے, انہیں کیسے قرآن سمجھایا جائے, انہیں کیسے رب کا پیغام دیا جائے. یہ کیسے میرے پاس آئیں گے, میری بات سنیں گے. آپ نے ہندوستان کے لوگوں کی ایک ایک بات کو کیچ کرنا شروع کیا, دیکھنا شروع کیا, یہ کرتے کیا ہیں, ان کا طریقہ کیا ہے, زندگی کیسے گزارتے ہیں, کون سی چیزیں انہیں پسند ہے, کیا کیا چیز اچھی لگتی ہے. آپ نے دیکھا جدھر سے گزرتے ہیں ایک تو ٹن ٹن ہے اور دوسری طرف میوزک ہے, ناچنا گانا ہے. دوسری طرف جدھر دیکھ رہے میوزک ہے, موسیقی کے آلات ہے اور لوگ بجا رہے ہیں, لوگ جو ہے میوزک میں بڑا مگن ہے. تو آپ نے دیکھا اچھا یہ موسیقی پسند کرتے ہیں, میوزک پسند کرتے ہیں. آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے, کسی بھی طرح سے ان کو تو بلانا ہے اپنے پاس. اب تبلیغ کا انداز دیکھ لو اللہ والے کا. آپ نے ایک سارنگی تیار کی, سارنگی ایک ساز بجانے کا ایک آلہ, سارنگی تیار کی اور تیار کرنے کے بعد میں اس کو آپ نے پھر بجانا شروع کیا. کہاں؟ جس راستے سے لوگ پوجا پاٹ کرنے جاتے تھے نا مندر میں, اس راستے کے درمیان میں سرکار غریب نواز بیٹھ گئے, بجانے لگے سارنگی. اے لوگوں, سرکار غریب نواز نے دیکھا تھا کہ یہاں حالات یہ ہیں کہ یہ ہندوستان والے میوزک کو بڑا پسند کرتے ہیں. تو آپ نے سارنگی بجائی اور اس واقعے کو یوں تو ہمارے علماء بیان کرتی ہیں, مگر ایک خطیب صاحب کو میں نے سنا انہوں نے تو وہ سارنگی جیسے سرکار غریب نواز نے بجائی نا, انہوں نے بجا کے دکھائی. وہ کیسے بجا کے دکھائی انہوں نے, میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا سرکار غریب نواز سارنگی بجا رہے ہیں, یہ ساز کون سا تھا؟ لا الہ الا اللہ ہو, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ ہو, لا الہ. اگر آپ پڑھ لو گے اللہ کا ذکر کرو گے, یہ ذکر جو ہے نا, اس ذکر کو ذکر اس بات و نفی بھی کہا جاتا ہے. یہ بڑا عمدہ ذکر ہے. ذکر کرو میرے ساتھ مل کے پڑھو لا الہ ہو, لا الہ. زور سے اتنی زور سے پڑھو کہ آپ کی آواز گونج جائے, اس مائک میں آ جائے, اس مائک میں آ جائے. اس میں آ گئی نا تو پھر یہ آپ کی آواز یہ جو ڈیوائس لگے ہوئے ہیں اس میں ریکارڈ ہو جائے گی. تو دنیا جہاں جہاں بھی سنے گی پتہ لگے گا پیپلز خانہ کے لوگ اللہ کا ذکر اتنے عمدہ انداز میں کیا کرتے ہیں. حضرت مائک کا مدرہ ادھر گھماؤ, ان کی آواز ریکارڈ کرنی ہے. زور سے پڑھنا میرے ساتھ مل کے لا الہ ہو, لا الہ, لا الہ الا اللہ ہو, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سرکار غریب نواز نے بجایا,
لوگوں نے سنا، لوگ قریب آئے، کیونکہ اس ساز میں وہ مزہ تھا کہ لوگ روک نہ سکے خود کو، آ گئے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں، آ گئے بیٹھ گئے۔ اب وہ اپنا مندر کا راستہ بھول گئے، پوجا پاٹ بھول گئے، سرکار غریب نواز کے سامنے بیٹھ گئے۔ سرکار غریب نواز ادھر بجانے لگے، ادھر بجانے لگے، ادھر یہ سارے کے سارے بیٹھنے لگے، ایک دو دو چار نہیں بلکہ جتنے بھی اس راستے سے گزرنے والے تھے، صبح صبح کا وقت تھا، جتنے بھی گزرنے والے تھے، اپنا کام ادھر کرنے والے تھے، وہ ادھر ہی سارے کے سارے بیٹھ گئے۔ تاجدار اجمیر سرکار غریب نواز کے سامنے سارے کے سارے بیٹھ گئے، آپ میوزک بجانے لگے، تھوڑی دیر گزری، سارے کے سارے بیٹھ گئے، دن چڑھنے لگا، آپ نے پھر ساز بند کیا، جب ساز بند کیا لوگ سارے چلے گئے، مگر آپس میں ذکر کرتے جا رہے ہیں۔ آج اس فقیر نے وہ ساز سنا دیا کہ جس کا اثر دل پر ہو گیا، دل مائل ہو گیا۔ اب دوسرا دن آیا، سرکار غریب نواز پھر راستے میں بیٹھ کر بجانے لگے، پھر یہ سارے کے سارے وہیں بیٹھ گئے، مندر کا راستہ چھوڑ دیا، غریب نواز کی بارگاہ میں بیٹھ گئے، سارے کے سارے اللہ کا ذکر اور وہ ساز سننے لگے۔ لیکن جب آپ نے بند کیا تو کہنے لگے اور سناؤ، آپ نے فرمایا کل آنا پھر سناؤں گا۔ سلسلہ چلتا رہا، یہ سارے کے سارے روز آتے رہے، سنتے رہے۔ اے لوگوں، حالات یہ ہو گئے، مندر جانا چھوڑ دیا، پوجا پاٹ سب چھوڑ دیا، غریب نواز کی بارگاہ میں آ کر وہ سارنگی سننے لگے، وہ ساز سننے لگے۔ ایک دن بڑی تعداد میں سارے کے سارے جب جمع ہوئے، کیونکہ کم تھے تو بڑھ رہے تھے، دھیرے دھیرے بہت ہو گئے تھے۔ اب یہ سارے کے سارے آ گئے، مگر سرکار غریب نواز نہیں آئے، آپ نے وہ ساز نہیں بجایا۔ جب آپ نے ساز نہیں بجایا تو یہ سارے کے سارے پریشان، کہنے لگے اللہ والے اپنی کٹیا سے ذرا نکل کے آؤ، ہمیں وہی ساز سناؤ، ہم سب بھول گئے، ہمیں آپ کا یہ نغمہ یاد رہتا ہے، یہ آپ کا ساز یاد رہتا ہے، یہ جب تک نہ سن لے ہمارے دلوں کو چین نہیں آتا ہے۔ آپ ساز بجاتے ہیں، آواز دل پہ ٹکراتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار غریب نواز نے سنا، آپ سمجھ گئے اب یہ اس کے سنے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بجاؤں گا، مگر پہلے میری شرط ہے، پہلے جیسا میں کہوں ویسا کرو پھر بجاؤں گا۔ انہوں نے کہا جی کیا کرنا ہوگا؟ کہا جیسا کہوں گا کرو گے؟ کہنے لگے بابا جو کہو گے وہی کریں گے، مگر ساز سنا دو، ذرا سارنگی بجا دو۔ کہا اچھا جو کہوں گا کرو گے؟ ہاں۔ آپ نے فرمایا چلو میرے پیچھے پیچھے چلو، سب کو لے کر کہاں گئے؟ انا ساگر پہ پہنچ گئے۔ فرمایا جیسے میں کروں ویسے کرو۔ آپ وضو کرنے لگے اور دیکھ دیکھ کر یہ سارے کے سارے بھی وضو کرنے لگے۔ جب وضو کر لیا آپ نے انا ساگر کے قریب میدان میں آگے کھڑے ہوئے اور کہا ذرا صف بنا کے کھڑے ہو جاؤ، ذرا لائن لگا کے کھڑے ہو جاؤ۔ سب کے سب کھڑے ہو گئے، صفیں تیار ہو گئی۔ اب سرکار غریب نواز نے آگے کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا جیسے میں کروں ویسے کرتے جانا، جیسے میں بولوں ویسے بولتے جانا۔ آگے سرکار غریب نواز نے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا اللہ اکبر، یوں اللہ اکبر کہہ کے کانوں کی لو تک انگوٹھے لگائے، نیت باندھ لی۔ ان پیچھے والوں کو پتا نہیں تھا ہو کیا رہا ہے، مگر انہوں نے بھی اللہ اکبر کہا اور انہوں نے بھی ہاتھ باندھ لیے۔ آگے سرکار غریب نواز نے اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کیا، اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی رہی، یہ سارے کے سارے جھومتے رہے، یہ سارے کے سارے مچلنے لگے، کیونکہ قرآن پڑھنے والا غریب نواز ہے، قرآن پڑھنے والا ہندوستان کا راجا ہے، قرآن پڑھنے والا وہ ہے جس کو مدینے سے چن کر مصطفیٰ نے بھیجا ہے۔ آپ نے قرآن پڑھا، قرآن ان کے دل میں گھر کرنے لگا، پھر رکوع ہوا، پھر سجدہ ہوا۔ سرکار غریب نواز نے سجدے میں سر رکھا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے مولا تیری بارگاہ میں لا کر ان کے سروں کو جھکانا میرا کام تھا، پتھر کے خداؤں سے ہٹا کر تیری بارگاہ میں جھکانا میرا کام تھا، اب انہیں منزل پہ پہنچانا تیرا کام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ جیسے ہی آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور نماز مکمل کی اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لوگوں نے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں عرض کیا بابا آج جو سنایا ہے ایسا مزہ تو کبھی آیا ہی نہیں ہے، آج تو
भाषण सुनकर उस सास को भी भूल गए, वो जो था उसको भूल गए, आज जो सुनाया है उसमें तो मजा आ गया। अब दिल चाहता है जो तुम सुनाते हो, जो तुम पढ़ते हो, हम भी उसको पढ़ें, हम भी उसको सुने। तो कहा अब एक काम करो, जल्दी मेरे साथ पढ़ो, ला इलाहा हो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा हो ला इलाहा इल्लल्लाह। एक खातून, एक औरत हामिला है, उम्मीद से है, और उसका अंदाज क्या है, उसके मुआमलात क्या है। वो औरत घर में चलती है तो कुरान पढ़ा करती है, वो खातून जब घर में होती है अपने काम भी करती रहती है, कुरान भी पढ़ती रहती है। अगर वो खाना बना रही है तब भी अल्लाह का कुरान पढ़ती है, वो अगर कोई भी काम घर में करती है तो अल्लाह की इबादत करती है। एक दिन उस खातून को एक आवाज आई, उसके कान में आवाज क्या आई, उसने एक आवाज सुनी है, क्योंकि ये खातून जब भी जो काम करती है अल्लाह का जिक्र बराबर करती रहती है, कभी अल्लाह अल्लाह करती है, कभी अल्लाह का कुरान पढ़ती रहती है। ये खातून इतनी पारसा है, इतनी नेक खातून है, खुदा की कसम है लोगों, ये जिधर से गुजरती है ये इसकी जबान पे फकत जिक्र खुदा होता है, लेकिन एक रोज इसके कान में आवाज आई, अल्लाह के जिक्र की सदाएं बुलंद हो रही है, अल्लाहू अल्लाहू ये नगमे बुलंद हो रहे हैं, कोई इन तरानों को गुनगुना रहा है। इस खातून ने आगे देखा, कोई नजर नहीं आया, इसने पीछे नजर डाली, कोई नजर नहीं आया, दाएं बाएं देखा, कोई जिक्र करने वाला नजर नहीं आया। तो ये खातून हैरान हो गई, आखिर कौन है जो अल्लाह का जिक्र कर रहा है, आखिर कौन है जो अपने परवरदिगार को पुकार रहा है। जब इसने आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ देख लिया, कोई नजर नहीं आया, तो फिर इसे वो आवाज जब दोबारा आई तो पता लगा आवाज बाहर से नहीं अंदर से आ रही है, शिकम के अंदर से आवाज आ रही है। ऐ लोगों अब जरा सुनो, ये जो खातून है इसके शिकम में एक बच्चा है, और वो बच्चा शिकम के अंदर अल्लाह का जिक्र कर रहा है। ऐ लोगों जो शिकम के अंदर बच्चा है, उसी बच्चे को हिंदुस्तान का राजा गरीब नवाज कहा जाता है। माँ के शिकम के अंदर, माँ के पेट के अंदर सरकारे गरीब नवाज, इधर देखो सरकारे गरीब नवाज अल्लाह का जिक्र कर रही है। क्यों नाज न करें सुन्नी मुसलमान उस अल्लाह वाले पर, क्यों नाज न करें सरकारे गरीब नवाज पर। हम सुन्नी मुसलमान के जो माँ के शिकम में थे उस वक्त भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। अब जरा सा जहन करीब करो मेरे अजीजों, सरकारे गरीब नवाज अपनी माँ के शिकम के अंदर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अपने परवरदिगार का जिक्र कर रहे हैं। माँ भी बड़ी उम्दा, माँ भी बड़ी पाकीज़ा, माँ भी बड़ी पाक खातून, माँ वो जिसे कहा जाता है फातिमा उम्मुल वरा। बेटा गरीब नवाज, माँ भी पाक, बेटा भी पाक, माँ भी वलिया, बेटा भी वली, और बाप भी वली। बाप का नाम है हजरत सैयद गयासुद्दीन, उनके बेटे ख्वाजा मोइनुद्दीन। बाप भी वली, बेटा भी वली, वली इब्ने वली। ऐ सुन्नियों जरा गौर करो, हम प्यादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है, कांच के टुकड़े थे हीरों में गिने जाते हैं। सरकारे गरीब नवाज इनके वालिद हजरत सैयद गयासुद्दीन वली, अल्लाह के मुकद्दस वली। और कैसे वली, जैसे जैसे देख रहे हैं कि अब मेरा बेटा दुनिया में तशरीफ लाने वाला है, मेरे बेटे की विलादत होने वाली है, माशाअल्लाह। तो हजरत सरकार सैयद गयासुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, आपने एक रोज वो वक्त था कि जब आपके बेटे की विलादत, सरकार गरीब नवाज की विलादत बिल्कुल नजदीक है, सज्जे में सर रख दिया, अल्लाह की बारगाह में फिर हाथ उठा दिए, परवरदिगारे आलम की बारगाह में हाथ उठा के कहने लगे, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे मौला, मुझे औलाद दे, मगर ऐसा दे जो मेरे मुस्तफा की शरीयत का पासो लिहाज रखे और इस शरीयत का मुहाफिज बन के आए। सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे, मौला भेज दे, भेज दे, और ऐसा बनाकर भेज दे जो हजरत सिद्दीक़ अकबर की सदाकत का
اس سے خیال رہے، ایسا بنا کر بھیج دے عمر کی عدالت کو قائم کر دے، ایسا بنا کر بھیج دے عثمان کی سخاوت کا پیکر بن جائے، ایسا بنا کر بھیج دے علی کی شجاعت کا پیکر بن جائے، اے مولا بھیج دے، ایسا بنا کر بھیج دے کہ حضرت حسن مجتبی امام حسن میرے آقا کے بڑے نواسے، ان کی جو ہے بردباری، ان کی سخاوت اس کے اندر موجود ہو، امام حسین کی شہادت اور امام حسین کی عظمت وہ بلند کر دے دنیا کے اندر، ایسا بنا کر بھیج دے اے مولا کہ وہ جب مکمل ہوئے تھے اس موقع پر ہم لوگ نہیں تھے، کوئی ایک دو ایسے لوگ ہو سکتے ہیں۔ 1600 سال جب مکمل ہوں گے، جشن ولادت آئے گا تو شاید ہم نہیں ہوں گے۔ یہ موقع اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے، ہماری قسمتیں کہ حضور کے جشن کا یہ موقع ہمیں ملا ہے، تو ہم اپنی محبتوں کا مکمل اظہار کریں اور حضور کی اس محفل کو اور زیادہ بارونق بنائیں، اس کے حسن میں مزید اضافے کریں۔ مجھ سے قبل آپ نے بیان بھی سنے، نعت و منقبت بھی سنی، علماء کرام کی جماعت ممبر شریف پر تشریف فرما ہے، سب لائق تعظیم و تکریم ہے، اللہ ان تمام علماء کو سلامت رکھے، زور سے کہیے آمین۔ یاد رہے اللہ تعالیٰ نے بے شمار احسان کیے ہم پر۔ توجہ، اب خاموش ہو جائیں سارے لوگ اور میری طرف دیکھیں، وقت کم ہے، جتنا وقت ہے اتنے وقت میں مجھے اپنی نوکری مکمل کرنی ہے، تو آپ میرا ساتھ نبھائیں گے تو انشاءاللہ بات بنے گی۔ اللہ نے بڑی نعمتیں عطا کی، بڑے احسان فرمائے، بڑے فضل فرمائے، زبانیں گننے سے قاصر ہیں اللہ کی عطائیں، اس کی عنایتیں، اس کے فضل، مگر جانتے ہو اس کا سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ جانتے ہو اللہ کی سب سے بڑی عنایت کیا ہے؟ سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ اس نے ہم گنہگاروں کو اپنا پیارا محبوب عطا فرمایا ہے۔ میں ایک نعت کا مطلب آپ کو سناتا ہوں اور اسی مناسبت سے انشاءاللہ آپ یہیں سے تیار ہو جائیں گے، ذہن بن جائے گا۔ زور سے دل لگا کر جتنے لوگ ہیں، آپ کی آواز تو اتنی نکلے گی، اگر آہستہ آہستہ بھی بولیں گے تب بھی یہ پورا پنڈال، یہ پورا سب گونج اٹھے گا۔ تھوڑا سا محبت سے ذرا سا زور لگا کے نبی کی محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ آقا کو پکاریے، زور سے کہیے یا رسول اللہ۔ مطلب سنیے گا، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ۔ جب آپ اس طرح جڑیں گے تب اچھا لگے گا۔ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، دامن یہ کپڑے والا دامن نہیں جو ہمارا، یہ دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، مطلب حضور کا طریقہ جو اپنائے ہوئے ہیں۔ ادھر بھیا میری طرف دیکھیں، تھوڑی دیر ماحول بنا لے ذرا۔ حضور کا طریقہ، حضور کا مشن، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے، ان کو روزے جزا اور کیا،
بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے. یہ شب ولادت ہے. یقین رکھو حضور کی آمد کے صدقے میں اللہ سے جو بھی مانگو گے اس محفل کے اندر، حضور کی آمد کے صدقے میں جو اللہ سے مانگو گے پروردگار وہ آج کی رات عطا فرمائے گا. بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا. حضور مل گئے تو سب کچھ مل گیا. حضور مل گئے تو کائنات کی تمام دولتیں مل گئیں. عزیزان گرامی وقار، ماہ ربیع الاول، یہ بار بار آپ بولتے ہیں سنتے ہیں، بولتے ہیں سنتے ہیں. ربیع الاول کا معنی کیا ہے؟ ربیع الاول کا معنی ہے پہلی بہار. کیا معنی ہے؟ پہلی بہار. اور ایک بات جان لیجئے، بہار تب آتی ہے جب اس سے پہلے خزاں موجود ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ربیع الاول میں حضور کی آمد ہوئی، وہ ایسی بہار آئی ہے، حضور ایسی بہار بن کے آئے ہیں کہ حضور نے ساری خزاؤں کا خاتمہ کر دیا ہے. ساری خزاؤں کا آقا نے خاتمہ کر دیا ہے. جڑیں، اللہ کا کلام سنیں، پروردگار کا فرمان سنیں، زور سے بولنے سبحان اللہ. پروردگار عالم خالق کائنات رب لم یزل و لا یزال نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اعلان فرما دیا، اے محبوب آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. ساری کائنات کے لیے حضور رحمت بن کر آئے گا. اور اللہ نے بھیجا تو انتخاب کیا، چنا. اللہ نے کیسے چنا؟ پروردگار نے تمام مخلوقات میں انسانوں کو چنا. تمام مخلوقات میں اللہ نے انسانوں کو چنا، پھر انسانوں میں اللہ تعالی نے انبیاء کو چنا. پروردگار عالم خالق کائنات نے انسانوں میں انبیاء کو چنا. انبیاء میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو چنا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، اللہ نے ان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چنا. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اللہ نے بنو کنانہ کو چنا. بنو کنانہ سے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو چنا. بنو ہاشم سے پروردگار نے بنو قریش کو چنا. پروردگار عالم نے بنو قریش سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو چنا. حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں پروردگار نے حضرت عبداللہ کو چنا، اور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کو اللہ نے ڈال دیا. نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ کے وجود کو جگمگانے لگا. عزیزان گرامی وقار، پھر یہ نور کی امانت حضرت عبداللہ سے سیدہ آمنہ خاتون میرے نبی کی امی جان اللہ ان کے رحم مبارک میں منتقل ہو گئی. اور 12 ربیع الاول کو ساری کائنات کا خزاؤں کا خاتمہ کرنے میرے مصطفیٰ تشریف لے آئے. ساری جہالتوں کو مٹانے تاجدار مدینہ تشریف لے آئے. ظلمتوں کا خاتمہ کرنے امام الانبیاء آ گئے، تاجدار مدینہ آ گئے. تو ہم غلام یوں کہنے لگے، پردے اٹھے نگاہ سے، ہر شے نکھر گئی، تنویر صبح و رات کے رخ پر بکھر گئی. دشت و جبل سے نور کے کوندے لپک پڑے، کلیوں کے جام پھول کے ساگر چھلک پڑے، برگ و بہر
बाहर निहाल हुए, झूमने लगे, आपस में एक एक का मुंह चूमने लगे, किरणों का रक्स होने लगा बरगुबार पर, फिरदौस अक्स रेज है हर लालाजार पर, तारीकियों का नाम मिटाकर जहान से उतरी उरू से सुबह नई आन बान से, बादल फजाए दहर में रहमत के छा गए, आई सदा के सैयदे कौनैन आ गए। आई सदा के सैयदे कौनैन आ गए, पुरनूर काबा और भी पुरनूर हो गया, बतहा तमाम जलवा गहे दूर हो गया, पाई झलक जो साक़ी कौसर के नूर की, जमजम से मौज उठी शराबे तहूर की, बज़्मे जहां में आज ये किसका वुरूद है, जिब्रील के लबों पे मुसलसल दुरूद है। आ गए मुस्तफा, वो आ गए जिनकी जमाने को जरूरत थी, वो आ गए जिनकी अंबिया ने सुनाई बशारत थी, मकसूद कायनात आ गए, मतलूब कायनात आ गए, वजह वजूद कायनात आ गए, सदर बज़्म कायनात आ गए, इमामुल अंबिया आ गए, जाने कायनात आ गए, गुलामों हुजूर आए, बहारें आई, हुजूर आए, बरकतें आई, हुजूर आए, रहमत बन के आए, और ऐसी रहमत बन के आए अपनों ने भी फायदा हासिल किया, गैरों ने भी फायदा उठाया है। अजीजाने गिरामी वकार, मुस्तफ़ा आ गए। अब जरा सी आपकी तवज्जो मुझे चाहिए, अब एक जुमला मेरा गौर से सुन लीजिएगा। दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं, दुनिया में आने वाले आते हैं, आपके हमारे सबके घरों में जब कोई बच्चा आता है उस बच्चे को एक नाम दिया जाता है, किसी का नाम अब्दुल्ला रख दिया जाता है, किसी का अब्दुल रहमान रख दिया जाता है, किसी का नाम नजाकत शराफत या कुछ भी नाम रख दिया जाता है। लेकिन अजीजों, जब वो बच्चा दुनिया में आता है उसको नाम दिया गया। मिसाल के तौर पर नौमान रजा कलकत्तवी ने आपको नाते मुस्तफा सुनाई है, आप मचल उठे, झूमने लगे। अजीजों, जब ये पैदा हुए इनके घर वालों ने इनको नाम दिया नौमान। अब अजीजों, जब ये पैदा हुए ना तो ये सिर्फ नौमान थे, ये मदहा खाने मुस्तफा बाद में बने, सना खाने मुस्तफा बाद में बने, ये आलिम बाद में बने, ये जो कुछ सलाहियतें जो लियाकतें हैं ये सब बाद में आई। इसी तरह ये उलमा बैठे हैं, पैदा होते ही आलिम नहीं थे, इनके माँ बाप ने घर से मदरसों में भेजा। आज यहां बच्चों की दस्तार होगी, ये बच्चे अपने घरों को छोड़कर आए, यहां इल्म हासिल किया, तब ये हाफिज बने, तब ये कारी बने, तब ये उलमा, ये जो दिखाई दे रहे हैं ये तब बने जब इनको बनाया गया, इल्म दिया गया, सिखाया गया, पढ़ाया गया। इम्तियाज बरकाती पैदा हुआ तो नाम इम्तियाज बरकाती, मतलब इम्तियाज बरकाती ही था। मुकर्रिर बाद में, यही ज़ाब्ता है, यही है ना, हर आदमी एक नाम के साथ बस वो वही होता है, लेकिन जो भी सलाहियतें आती हैं बाद में आती हैं। अजीजाने गिरामी वकार, तवज्जो फरमाइए, दुनिया में आने वाले बड़े आते हैं, जो कुछ भी बनते हैं बाद में बनते हैं। डॉक्टर बाद में बनते हैं, साइंसदां बाद में बनते हैं, इंजीनियर बाद में बनते हैं, डॉक्टर बाद में बनते हैं, मास्टर बाद में बनते हैं, आलिम बाद में बनते हैं, सारी सलाहियतें बाद में। मगर अजीजों, दुनिया में आने वाले आम लोग हैं कि दुनिया में आते हैं तो आने के बाद में सब कुछ बनते हैं, मगर वो तुम्हारे मेरे आका है, वो इमामुल अंबिया है। अल्लाह अकबर, गौर फरमाइए, मुस्तफा जाने रहमत की शान ये कि मेरे आका हजरत अब्दुल्ला के बेटे बाद में है, महबूबे खुदा पहले है, सैयदा आमिना के लख्ते जिगर बाद में है, नबियों के इमाम पहले है। मेरे मुस्तफा जाने रहमत खुद ऐलान फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्यं व आदम बैनल माइ वत्तीन। आका फरमाते हैं, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम का भी वजूद नहीं था। हुजूर, अल्लाह ताला ने भेजा हुजूर को, कायनात ही हुजूर के सदक़े में बनी, सब कुछ बाद में बना, सबसे पहले नूर मुस्तफा बना। अल्लाह ने बनाया सबसे पहले,
بھیجا سب کے بعد میں. بہت اچھا مائک ہے آپریٹر صاحب, تھوڑا والیوم بڑھا دیجیے. سنیے توجہ. اللہ نے نور مصطفیٰ پیدا پہلے کیا, سب سے پہلے, اور لبادہ بشریت میں اللہ نے محبوب کو بھیجا سب کے بعد میں, سارے نبیوں کے بعد میں. تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں غور کرو. مصطفیٰ جان رحمت سارے نبیوں کے بعد آئے, سارے رسولوں کے بعد آئے, مگر چرچا اللہ تعالی نے پہلے سے کر دیا. آئے آقا بعد میں, چرچا پہلے. مصطفیٰ بعد میں آئے, نبوت اور رسالت کا چرچا پہلے, عظمتوں کا چرچا پہلے. عزیزان گرامی وقار, اللہ تعالیٰ نے یوم میثاق چرچا کیا, قرآن مجید گواہی دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی روحوں کے درمیان میرے آقا کا تذکرہ کیا, چرچا کیا, معاہدہ انبیاء کی روحوں سے کیا. عزیزان گرامی وقار, چرچا پہلے ہو رہا ہے. پھر حضرت آدم دنیا میں آئے, میرے مصطفیٰ کا چرچا کرتے آئے. حضرت شیس پیغمبر آئے, میرے آقا کا چرچا کرتے آئے. حضرت یونس آئے, میرے مصطفیٰ کا ذکر کرتے آئے. حضرت یحییٰ آئے, میرے آقا کا ذکر کرتے آئے. حضرت ابراہیم آئے, میرے آقا کے لیے دعائیں مانگتے آئے, میرے آقا کا تذکرہ کرتے آئے. حضرت اسماعیل آئے, میرے آقا کا تذکرہ کرتے آئے. حضرت اسحاق آئے, میرے آقا کا چرچا کرتے آئے. حضرت یعقوب آئے, میرے مصطفیٰ کا چرچا کرتے آئے. حضرت یعقوب کے بعد میں بنی اسرائیل, اللہ ان کے بیٹے, یہ تمام میرے آقا کا ذکر کرتے رہے. حضرت یوسف علیہ السلام میرے آقا کا تذکرہ کرتے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے آقا کا تذکرہ کرتے رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے آقا کا تذکرہ کرتے رہے. سارے نبیوں نے, سارے رسولوں نے میرے مصطفیٰ کا تذکرہ کیا. مصطفیٰ آئے بعد میں, تذکرہ پہلے ہونے لگا. مصطفیٰ آئے بعد میں, چرچا پہلے ہونے لگا. آؤ عزیزان گرامی وقار ذرا غور کرو, میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے چرچا ہونے لگا اور ظلم کے ایوان گھبرانے لگے, ظالم تمام تھرانے لگے. مصطفیٰ کی آمد سے پہلے ایک ایسا ماحول بننے لگا کہ دنیا کے اندر کفر جو ہے تھرانے لگا, کفر کانپنے لگا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ نے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل فرمائی ان میں اپنے محبوب کا تذکرہ فرمایا, اپنے محبوب کا ذکر فرمایا. اس دور کے جو ان کتابوں کے علماء تھے, ان کتابوں کے عالم تھے, جاننے والے, علم رکھنے والے تھے, انہوں نے علامتیں پڑھی, انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی عظمتیں پڑھی. اللہ اکبر کبیرہ. انہیں علم تھا کہ انبیاء میں جو سب سے افضل والا ہیں, جن کو امام الانبیاء کا خطاب ملا ہے, وہ پیغمبر آئیں گے, وہ امام الانبیاء آئیں گے, محبوب خدا آئیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. انہیں معلوم تھا اب انبیاء علیہم السلام کی بشارتیں بھی موجود, اللہ کی کتابوں میں تذکرے بھی موجود. عزیزان گرامی وقار غور فرمائیے, انہیں معلوم تھا, یہود کے علماء کو بھی معلوم تھا, اور جو عیسائی ہیں ان کے علماء کو بھی معلوم تھا. وقت گزرتا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا. میرے حضور کے آنے تک اللہ نے کوئی رسول نہیں بھیجا, کوئی پیغمبر خاکدان گیتی پر نہیں آیا. دوستان محترم غور فرمائیے, اس زمانے کے اندر جتنے علماء تھے سب میرے آقا کی آمد کا انتظار کر رہے تھے, کیونکہ ان کو معلوم تھا آئیں گے امام الانبیاء. سب انتظار کر رہے تھے. اور اسی انتظار کے دوران کچھ معاملے ایسے بھی ہوئے, بشارتیں موجود, علامتیں موجود, نشانیاں موجود, کتابوں میں موجود. یہود کے علماء نے ایک دن ایک میٹنگ بلائی. یہودی عالموں نے اپنے ماننے والوں کو, یہودیوں کو جمع کی, ایک میٹنگ بلائی گئی. اس میٹنگ کے اندر یہودی علماء کہنے لگے, ہم نے جو آج تم سب کو جمع کیا ہے اس کا ایک مقصد ہے, ہم نے جو آج تم سب کو بلایا ہے اس کی ایک وجہ ہے. یہودی اپنے عالموں سے کہنے لگے, کیا وجہ ہے, کس لیے بلایا ہے؟ وہ کہنے لگے, سنو, اس لیے بلایا ہے, اس لیے جمع کیا ہے. ہم نے کتابوں میں جو پڑھا تھا وہ علامات ظاہر ہونے لگی, ہم نے جو کتابوں میں پڑھا تھا وہ نشانیاں ظاہر ہونے لگی. اب ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ آخری پیغمبر کی آمد کا زمانہ قریب آتا جا رہا ہے. تو یہودی کہنے لگے,
یہ تو اچھی بات ہے، اللہ کے آخری پیغمبر آنے والے ہیں۔ یہودی علماء نے کہا سنو، آنے والے تو ہیں مگر ہم یہودیوں میں نہیں آ رہے، بنی اسرائیل میں نہیں آ رہے۔ کہا پھر کس میں؟ کہا بنی اسماعیل میں آ رہے ہیں۔ یہودی علماء کہنے لگے اپنی قوم کے لوگوں سے بنی اسماعیل میں آ رہے ہیں، یہودی چاہتے تھے ہم بنی اسرائیل ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے عزتوں سے نوازا ہے، آخری نبی ہمارے درمیان آئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول کیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی تھی، عرض کیا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا اے مولا اپنے رسول کو بھیج دے، یا اللہ اپنے محبوب کو بھیج دے، اپنے آخری پیغمبر کو بھیج دے، یا اللہ کعبہ میں نے تعمیر کر دیا، کعبے کو آباد کرنے والا پیغمبر بھیج دے، اے مولا اپنے آخری پیغمبر کو میرے بیٹے اسماعیل کی نسل میں بھیج دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دعائے حضرت ابراہیم یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کا انتخاب ہوا، اللہ تعالیٰ نے نسل اسماعیل کو چنا حضور کو دنیا میں بھیجنے کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، غور فرمائیے، یہ یہودی علماء میٹنگ لگائے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں ہمارے درمیان نہیں آ رہے، وہ تو بنی اسماعیل میں آ رہے ہیں۔ تو کہا کیا چاہتے ہو؟ یہودی علماء کہنے لگے ہم یہ چاہتے ہیں آخری پیغمبر دنیا میں نہ آئے، آخری رسول دنیا میں نہ آئے۔ یہودی لوگ کہنے لگے کیا مطلب ہے تمہارا؟ ان عالموں نے کہا تھا اے ہماری قوم کے لوگوں سنو، ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ آخری پیغمبر کے والد گرامی مکے کے اندر موجود ہیں، نام ان کا عبداللہ ہے، نشانیاں ان کی یہ ہیں، نشانیاں بتا کر کہا سنو، اگر ہم عبداللہ کو قتل کر دیں گے تو اللہ کا محبوب دنیا میں نہیں آئے گا، اگر باپ کو ہی قتل کر دیا جائے گا تو بیٹا دنیا میں کیسے آئے گا؟ اللہ اکبر، انہوں نے یہ کہا مگر نہیں جانتے تھے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یہ چاہتے تھے نہ آئے مگر کون روک سکتا تھا؟ کس کی مجال جو روک لیتا؟ یہودیوں نے، ان کے عالموں نے اپنی قوم سے کہا تھا یہودیوں سے کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے درمیان سے کچھ لوگ جائیں اور آخری پیغمبر کے والد جناب عبداللہ کو جا کر قتل کریں۔ 70 لوگ تیار ہوئے، 70۔ ارے آرام سے بیٹھو بھائی، ادھر دیکھو، ادھر یہ دیکھو، نبی کی ولادت کا جشن ہے، بیچ بیچ میں شیطان آئے گا کیونکہ شیطان آج کی رات بہت غمگین ہے، شیطان بہت پریشان ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو شیطان بیچ بیچ میں آئے گا، کبھی آ کے کسی کو چھیڑے گا، ارے یار جلدی گڑبڑ پیدا کرو، یہاں پہ ماحول خراب کرو کسی طرح، مگر شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے۔ میری ماں بہنوں، شیطان تمہارے درمیان بھی آئے گا، آپ کو بھی شیطان کے بہکاوے رلاؤ تاکہ وہ روتے روتے یہاں سے نکل جائے، دفع ہو جائے، وہ جان لے کہ یہاں مصطفیٰ کے دیوانے، مصطفیٰ کے عاشق بیٹھے ہیں، یہاں شیطان کی کوئی چال کام نہیں کرے گی، کیونکہ جن کی نظروں میں جمال مصطفیٰ ہو وہ دنیا میں کسی اور چیز کو دیکھنے کی توقع بھی نہیں رکھتے ہیں۔ تو حضور کے گنبد کو، مدینے کو، حضور کی جالیوں کو ذہن میں بسا کر پھر بات سنیں، جلدی بات کو آگے بڑھا کر جلدی اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، ذرا محبت کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اگر جسم میں جان ہے، کھا پی کر آئے ہیں، لنگر بن رہا ہے، میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ، مجھے کمیٹی والوں نے بتایا، محترم قمر الاسلام صاحب نے بتایا، لنگر کا بڑا عمدہ انتظام ہے، آج بھی لنگر ہے، کل بھی لنگر ہے، تو پھر دیکھو نبی کا صدقہ ہی تو ہے، بولو
नबी का सदका ही तो है। अरे सुन्नी मुसलमान जब तक जिंदा रहता है अपने आका का सदका खाता है, अपने आका का सदका खाता है। ये महफिल सजी मीलाद की तो यहाँ भी लंगर का इंतजाम है, यहाँ भी नजर का एहतमाम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर का सदका खाते रहेंगे और मदीने वाले के गीत गाते रहेंगे। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कलए गिराते जाएंगे। 70 लोगों को तैयार किया गया। कितने? जोर से बोलो। 70 लोगों को तैयार करके भेजा गया कि आप जाओ मक्के में अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब को कत्ल कर दो। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जान रहमत के प्यारे दीवानों, ये 70 यहूदी आए। रात को सफर करते, दिन में छुप जाते कि कोई देख न ले। सफर करते 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 ये 70 यहूदी मक्का मुकर्रमा पहुंच गए। मक्का मुकर्रमा पहुंचे तो पहले हाल दुरुस्त किए, फिर सहने काबा की तरफ गए, मगर खौफ हुआ पहचान न ले कोई। अगर पहचान लिया और पकड़े गए और मंसूबा पता लग गया तो सबको मार दिया जाएगा, क्योंकि अब्दुल्ला कोई मामूली शख्सियत नहीं। मक्के के सरदार के बेटे का नाम अब्दुल्ला है, काबे के मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे का नाम अब्दुल्ला है। डर भी था, कुरैश के फर्द का नाम अब्दुल्ला है। खौफ भी था, घबराहट। छुप गए जाकर मक्का मुकर्रमा की वादियों में, मक्के से बाहर निकलकर जंगलों में छुप गए। इंतजार करने लगे, अब्दुल्ला अगर हमें हम कत्ल करेंगे निकल जाएंगे। तैयारी मुकम्मल। एक अकेले के वालिद को कत्ल करने के लिए कितने आए? 70 यहूदी। ताजदारे मदीना के गुलामों गौर करो, 70 यहूदी मुंतजिर इंतजार में कि अब्दुल्ला को कत्ल करेंगे, जिस दिन मिल गए कत्ल कर देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दिन ऐसा भी आ गया कि हज़रत अब्दुल्ला शिकार को निकले, जंगल के अंदर मक्के के बाहर निकले, शिकार करने के लिए निकले। हज़रत अब्दुल्ला को जब इन यहूदियों ने देखा, निशानियां तो पहले से पता की गई थी, पहचान तो इनके उलमा ने इनको करा दी। हज़रत अब्दुल्ला को देखा, मौका मिल गया, आज नहीं छोड़ेंगे, कत्ल कर देंगे। हैं हजरत अब्दुल्ला को जैसी देखा, तलवारें निकाली, बाहर निकल आए। हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करने का इरादा लेकर तलवारें हाथों में पकड़े हुए 70 यहूदी बाहर निकले। इसके बाद से उसी जंगल के अंदर मेरे नबी के नाना हजरत वहाब बिन अब्दुल मुनाफ गुजर रहे थे। उन्होंने गुजरते हुए जब देखा कि ये लोग अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए तलवारें उठाए हुए हैं, ये दौड़े दौड़े मक्का गए, जाकर अहले कुरैश को बताया, तमाम कबीले को बताया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बताया, आपके बेटों को जाकर बताया कि जल्दी चलो वरना वो लोग अब्दुल्ला को कत्ल कर देंगे। तलवारें हाथों में देख के आया हूँ, अब्दुल्ला को उन्होंने घेर लिया है, ये मंजर की आंखों से देख कर आया हूँ। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, अल्लाहु अकबर। इधर कुरैश की तलवारें निकाली, ये जल्दी दौड़े मक्के से निकले, उस तरफ गए जिधर हजरत अब्दुल्ला को यहूदियों ने घेर रखा है। सारे ये कुरैश पहुंचे, इन्होंने जाकर जब देखा हजरत अब्दुल्ला को यहूदियों ने घेरा था, सारे कुरैश वालों ने जाकर मंजर देखा, हैरान रह गए। अब्दुल्ला अकेले थे, वो 70 थे, मगर हजरत अब्दुल्ला की मदद अल्लाह ने फरमाई। परवरदिगार ने आसमान से फरिश्तों को भेज दिया और फरिश्तों ने उन सारे यहूदियों को कत्ल कर दिया, वासिले जहन्नम कर दिया। हजरत अब्दुल्ला मेरे
آپ کے ہمارے یہاں شادیاں طے ہوتی ہیں، لوگوں کے یہاں کرانے والے جو بول بول کے رشتے کرا دیا کرتے ہیں۔ دکان پر لڑکا دکان پر بتا کر رشتہ کروا دیتے ہیں۔ جھوٹ اتنا زیادہ جھوٹ کو قبول فرما مولا، میرے بیٹے عبداللہ کے لیے ایک اچھا رشتہ آیا بزرگ خواب میں آئے، بزرگ خواب میں آئے، آنے کے بعد میں کہنے لگے عبد المطلب سنو، ایک رشتہ میں تمہیں بتانے آیا ہوں۔ کون سا رشتہ؟ بزرگ فرمانے لگے عبد المطلب مدینہ منورہ میں لے جانا، جناب وہاں جناب مناف کا دروازہ پر بتانا، ان کو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے، آمنہ بڑی نیک ہے، پاک دامن ہے، پارسا، اللہ نے چن لیا ہے عبداللہ کے لیے، جاؤ پیسہ رشتہ مانگ لو۔ حضرت عبد المطلب اٹھے، چل دیے جانب مدینہ منورہ کے پاس بتایا دستک دی، خاطر تواضع تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے تالا حضرت بات شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں وہاں بھی تو کرے یہاں آج تو آیا ہوں، خاص مقصد سے آیا ہوں۔ کہنے لگے بتائیے سرکار مقصد کیا بات ہے؟ حضرت عبد المطلب کہنے لگے سنو، میرا بیٹا عبداللہ جوان ہے، میں آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں، میں عبداللہ کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ اللہ ہو مومنو یہ جملہ سن لینا، عاشقو یہ جملہ سن لینا، حضرت بہت بن مناف کہتے ہیں اے عبد المطلب سنو، آپ نے رشتہ مانگا ہے تو جان لو، آمنہ آج بھی تمہاری ہے، کل بھی تمہاری ہے، عبد المطلب مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ کی رات ہے، بولو سبحان اللہ، 50% ایسے ڈاؤن کر دیا۔ اور فرمائیے عزیزان گرامی وقار،
حضرت عبد المطلب میرے نبی کے دادا نے فرمایا اے باپ تم نے میرے بیٹے کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں نکالی کی کوئی انکوائری نہیں کی رشتہ فوراً منظور کر لیا اتنا سنا تو جناب وہب کا جواب سنو فرمانے لگے اے عبد المطلب انکار کیسے کرتا جملہ بہت بڑا ہے سنو کہنے لگے اے عبد المطلب انکار کیسے کرتا جو خواب دیکھ کر تم رشتہ مانگنے آئے ہو وہی بزرگ نے خواب میں مجھے بھی کہا ہے انکار نہ کرنا فوراً اقرار کر لینا تاجداری مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان احمد کے دیوانوں اور سنو حضرت وہب کہنے لگے تم نے خواب دیکھا وہی میں نے دیکھا جن بزرگ نے تمہیں بھیجا انہوں نے ہی مجھے بھی آگے کہا حضرت عبد المطلب سے اب جناب وہب کہنے عبد المطلب ذرا یہ تو بتاؤ وہ خواب میں آنے والے بزرگ کون تھے حضرت عبد المطلب فرماتے سنو جب وہ بزرگ آئے مجھے رشتہ بتایا جب وہ جانے لگے تو میں نے معلوم کیا آپ نے یہ احسان کیا ہے جاتے جاتے اپنا پتہ بتاتے جائیے اپنے بارے میں بتاتے جائیے اپنا نام بتاتے جائیے کہتے جب میں نے یہ سوال کیا وہ بزرگ پلٹ کے کہنے لگے اے عبد المطلب مجھے دیکھ لو جان لو پہچان لو اے عبد المطلب میں کوئی اور نہیں میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں اور کرو نبی کے والد اور والدہ کا نکاح ہے طے کرانے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ ایک دن کعبے کا طواف کرنے جب حضرت عبداللہ آئے تو اس نے دیکھا پہنچ گئی اور جا کر کہتی ہے ہمارا بڑا مضبوط تعلق اب ذرا توجہ سے محبت سے انتظار ہے حضرت عبداللہ کہنے لگی آپ بڑے حسین و جمیل ہو اے
पूरा कर लीजिए। हजरत अब्दुल्ला घर पहुंचे, वालिद गिरामी हजरत अब्दुल मुत्तलिब को मशवरा दिया, उन्होंने इजाजत दी। वो रात जो थी यारो, वो कौन सी रात थी? वो शबे जुमा थी। और ये कौन सी रात है बोलो? वो भी शबे जुमा, ये भी शबे जुमा। सुनो जरा लतीफ बात ये है, वो शबे जुमा थी, उसी शबे जुमा को हजरत अब्दुल्ला हजरत सैयदा आमिना खातून से मिले। जो नूर की पेशानी में चमक रहा था वो मुंतकिल हो गया, हजरत आमिना के रहने मुबारक में आ गया। अल्लाह अकबर, सुबह हुई। अब हजरत अब्दुल्ला पहुंचे उसके पास, शहजादी के पास जाकर कहने लगे, शहजादी अब मैं तैयार हूँ, इजाजत लेकर आ गया, निकाह के लिए तैयार हूँ। शहजादी ने जब हजरत अब्दुल्ला के चेहरे को देखा, देख के उसने चेहरा घुमा लिया, अपना चेहरा दूसरी जानिब कर लिया। कहने लगी, अब्दुल्ला अब मुझे निकाह नहीं करना है। हजरत अब्दुल्ला कहने लगे, कल तक तो तू मेरी दीवानी थी, कल तक तो तू मेरी आशिका थी, निकाह की बात कर रही थी, आज क्या हो गया? अचानक इनकार करने लगी। कहने लगी, अब्दुल्ला मैं आपसे जो निकाह करना चाहती थी वजह ये थी, आपकी पेशानी में एक नूर चमक रहा था। ऐ अब्दुल्ला वो नूर तो आमिना को मिल गया है, अब मैं निकाह करके क्या करूंगी? कहने लगी, निकाह का मकसद तो ये था वो नूर मेरे रहने में आ जाता, मैं पैगंबरे आखिर ज़मान की माँ बन जाती, कयामत में मेरा मकाम बढ़ जाता, मेरी इज्जतें बढ़ जाती। है अब्दुल्ला अब नूर तो आमिना को मिल गया, अब मुझे आपसे निकाह करके कोई फायदा नहीं है। जो नूर हजरत सैयदा आमिना के शिकम मुबारक में आ गया। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदा आमिना खातून कहती है, मैं जब हामिला हुई मुझे कोई बोझ महसूस नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुई। हमारे यहाँ आज के हमारे घरों में जब ख़वातीन इंतज़ाम होती हैं, हामिला होती हैं, तो उनको दिक्कतें होती हैं, बोझ होता है, कभी उल्टियाँ आती हैं, कभी बुखार आता है, तबीयत खराब होती रहती है। लेकिन सुनो, नबी की अम्मी जान फरमाती है, जब आका मेरे शिकम में आए न कोई बोझ था, न कभी मुझे कोई परेशानी हुई। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना।
सैयदा आमिना फरमाती है मुझे बोझ महसूस नहीं हुआ, होता भी कैसे, नूर मुस्तफ़ा शिकम में आया है। नूर में बोझ नहीं होता, वजन नहीं होता, नूर मुस्तफ़ा शिकम आमिना में आया है। करे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीब खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो सच्चा दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नाम है गिरामी। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बन के आया, दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, हुस्न तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। आ गए मुस्तफ़ा, वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनके आने के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नग़्मे दाऊद में जिनका तराना था, वो आए मुंतज़िर जिनके लिए सारा ज़माना था, वो आए मुस्तरिद थी जिनकी खातिर वादिये बतहा, वो आए दे गए जिनकी बशारत हज़रत ईसा, वो आए जिनकी आमद का हर एक सू बोलबाला है, वो आए जिनके दम से अर्शे आज़म पर उजाला है। वो मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए, इमामुल अंबिया तशरीफ ले आए, वो सुबह रबी की सहर का उजाला, वो सुबह रबी की सहर का उजाला, बहारों में सदियों है जिसको है पाला। वो मुस्तफ़ा इमामुल अंबिया आए तो बरकतें आ गईं, आए तो रहमतें आ गईं, आए तो बहारें आ गईं, आ गए मुस्तफ़ा तो गम के मारे यूं कहने लगे, क्या जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। खुश होके बोले सुभान अल्लाह। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए, जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए, जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए, के मालिको मुख्तार आ गए, आजादियां दिलाने गुलाम। हमारा रब जानते कितना प्यार करता है खुदा हमारा हमसे। हम उसके एहसानात, उसकी अताएं, उसकी इनायतें, उसके जो फजल हम पर है, उनका हम सही मानों में शुक्र भी अदा नहीं कर पाते। और हमारी ज़बानें कासिर हैं, जितने उसके एहसानात हैं हम उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते। याद रखना मुसलमानों, परवरदिगार आलम तुम्हारा मेरा खुदा, जिसने तुम्हें और मुझे बनाया, कायनात को बनाया, वो परवरदिगार बहुत मोहब्बत करता है, बड़ा प्यार करता है। एक लम्हे के लिए सीने पे हाथ रख के जरा मोहब्बत से इस बात को सुन लेना और रब की मोहब्बत को देख लेना, रब के एहसानात को याद कर लेना, परवरदिगार की अताओं को याद कर लेना। कितना प्यार किया करता है खुदा, कितने फजल हैं अल्लाह तबारक व तआला के, कितने एहसानात हैं खुदा के। ऐ लोगों जरा गौर करो, ये सांस आती है जाती है, करम परवरदिगार आलम का है।
زندگی صحیح سلامت چل رہی ہے، یہ کرم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، تمہارے میرے خدا کا کرم ہے۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، وہ جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا، تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے احد ہے، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا، حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا کون مددگار ہمارا۔ واہ واہ ماشاءاللہ کون اب رب کے کرم دیکھیں، رب کی عطائیں دیکھیں۔ بہت اچھا۔ جب ہم میں کوئی بیمار ہوتا ہے، بھائی آپ میری بات سمجھ تو رہے نا، بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا آپ سے کہ آپ شور ہی مچاتے رہو، بھلے آپ شور نہ کریں، بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ بولتے رہیں، لیکن سنتے رہیں توجہ سے۔ میں اپنے تمام خاندان قبیلے کے لوگ، یہ علماء ہیں، ان کی دعائیں چاہتے ہوئے اب اپنی گفتگو کا یہاں سے آغاز کرتا ہوں۔ سنیں، جب انسان بیمار ہوتا ہے تو دوائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے نور بھائی نے ہاسپٹل بنایا ہے، خدمت خلق کا جذبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ہاسپٹل سے جو بھی وہاں پر بیمار آئے، ہم دعا کرتے ہیں وہاں سے شفا یاب ہو کر لوٹیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اسپتال کو ایک ذریعہ بنائے کہ لوگ وہاں پہنچیں اور وہاں سے انہیں شفا ملے۔ اسپتال میں جاتے ہیں، کوئی بیمار ہو جائے ڈاکٹر کے پاس، چھوٹا ڈاکٹر اگر کچھ نہیں کر سکتا ہے، اس کے بس کے باہر کی بات ہو، کنٹرول کے باہر کی بات ہو، وہ کہتا ہے بڑے ہاسپٹل میں لے کے جاؤ۔ ایک حاجی صاحب بیمار ہو گئے، طبیعت خراب ہو گئی، گاؤں کے ڈاکٹر کو دکھایا، ڈاکٹر نے دیکھا، دیکھنے کے بعد میں کہا طبیعت زیادہ خراب ہے، شہر میں لے کے جاؤ۔ ہوا کیا؟ دل کی پرابلم ہوئی، ہارٹ پرابلم، اٹیک آیا، اور اٹیک آتا ہے تو جانتے ہیں نا، لمحوں میں انسان تڑپ کے مر جاتا ہے، اللہ لمحوں میں۔ اور شاید ہمارے لوگوں نے مرنے کو اسی لیے آسان سمجھ لیا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی 30 سیکنڈ نہیں لگتے مرنے میں، 10 20 30 سیکنڈ لگتے ہیں، مر جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بڑی آسانی سے موت آ جائے گی۔ آسانی سے نہیں آتی موت۔ یاد رکھنا میرے عزیزوں، کسی کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی، اگر اچھی لگے تو بولنا، اچھی نہ لگے اپنی بات اپنی جیب میں رکھنا، خاموش بیٹھے رہنا۔ کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی، زندگی اتنے سلیقے سے گزاری جائے، زندگی اتنے سلیقے سے گزاری جائے، جیسے چادر کوئی کانٹوں سے اتاری جائے۔ واہ 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 ماشاءاللہ۔ انسان بیمار ہو جائے، حاجی صاحب بیمار ہوئے، اسپتال میں لے کر گئے، ہارٹ پرابلم ہے، سانسیں برابر نہیں آ رہی ہیں، آکسیجن کی بھی دقت ہے، شہر کے ہاسپٹل میں لے جا کر ایڈمٹ کر دیا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا طبیعت زیادہ خراب ہے، مشین پہ رکھنا پڑے گا۔ ایک مشین ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں وینٹیلیٹر مشین، اس کا کام کیا ہے؟ سانس نہیں آتا ہو، آکسیجن کی دقت ہو، اس مشین پہ مریض کو رکھ دیا گیا، آکسیجن بھی دیتی ہے، سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے۔ ایک مشین ہے جسے کہتے ہیں بائی پائپ مشین، اگر بندے کو سانس نہیں آتا ہو، بیمار کی حالت زیادہ خراب ہو، اگر پھیپھڑے اس لائق نہیں ہے کہ سانس سلیقے سے آ سکے، مشین لگائی سانس آنے لگا، مشین لگائی سانس سلیقے سے آنے لگا۔ حاجی صاحب کو وینٹیلیٹر پر رکھ دیا گیا، بائی پائپ مشین بھی لگا دی گئی، آکسیجن بھی دیا جا رہا ہے۔ ایک دن گزر گیا میرے عزیزوں، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن بھی گزر گیا، 3 دن گزر گئے، طبیعت کو بھی آرام آ گیا۔ چوتھے دن ڈاکٹر نے کہا حاجی صاحب اب چھٹی لے کر گھر چلے جاؤ، آتے رہنا، دکھاتے رہنا، دوائی لے کے جاتے رہنا، اپنے گھر پہ رہنا، آرام کرنا، دوائی کھاتے رہنا۔ حاجی صاحب کی چھٹی کی گئی، ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا گیا تو پھر ڈاکٹر نے ایک بل بھی بنا کے دیا، 1 لاکھ روپے کا بل بنا کے دیا۔ بل کا پرچہ حاجی صاحب نے جیسے ہی دیکھا، بل کا پرچہ دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، بل کا پرچہ دیکھا تو رونے لگے۔ ڈاکٹر کہنے لگا حاجی صاحب بات کیا ہے؟ بل کا پرچہ دیکھا تو رونے لگے، شاید میں نے آپ کی حیثیت سے زیادہ بل بنا دیا، شاید آپ کی حیثیت سے زیادہ بل ہو گیا، اسی لیے آپ بل کا پرچہ دیکھ کر رونے لگے، اسی لیے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اتنا سنا حاجی صاحب کہنے لگے اے ڈاکٹر سنو، بات 1 لاکھ کی نہیں ہے، 1 لاکھ کی وجہ سے نہیں رویا۔ کہنے لگے 1 لاکھ کا چیز ہے، 2 لاکھ کا بل ہوتا تب بھی دے دیتا، 2 لاکھ کا بل ہوتا تب بھی ہنستے ہنستے دے دیتا۔ ڈاکٹر کہنے لگا اگر بل کی وجہ سے نہیں روئے، پیسوں کی وجہ سے نہیں روئے تو پھر رونے کی وجہ کیا ہے؟ چائے پینے والوں یہ جملہ دل کی تختی پر لکھ کے جانا، اگر پسند آیا انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی، زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ ڈاکٹر نے کہا حاجی صاحب سنو، اگر بات پیسوں کی نہیں ہے، اگر بات 1 لاکھ روپے کی نہیں ہے تو پھر آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حاجی صاحب نے کہا تیرا
مشینوں نے خیال رکھا, سانس لینے میں تیری مشینوں نے مدد کی, 3 روز انہوں نے خیال رکھا تو 1 لاکھ کا دل بنا کے دے دیا. میں اپنے رب کے کرم کو یاد کر کے روتا ہوں. 60 سال کی میری زندگی ہو گئی, ہر دن میرا اللہ, ہر دن میرا خدا مجھے آکسیجن بھی دیتا ہے, ہر دن میرا پروردگار مجھے سانس لینے میں مدد کیا کرتا ہے, میرے دل کی دھڑکنوں کو چلاتا ہے. لیکن میرے پروردگار نے آج تک مجھ سے کبھی کوئی دل نہیں مانگا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, واہ واہ واہ, سبحان بولو یہ اللہ کا کرم نہیں تو کیا ہے, بہت یہ اس کی عطائیں نہیں تو کیا, یہ اس کے احسانات نہیں تو کیا. پیار بہت ہے اللہ کو بندوں سے, کتنا پیار ہے. فرمایا گیا پروردگار اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. کتنا؟ 70 ماؤں سے زیادہ, 70 ماؤں سے زیادہ اللہ پیار کرتا ہے. ایک پیر کی بارگاہ میں مرید بیٹھا ہے. پیر نے مرید سے کہا تھا, اے مرید یہ بتا, اگر میدان محشر میں پروردگار تیرا فیصلہ تیری ماں کے حوالے کر دے, تیرا فیصلہ تیری ماں پہ چھوڑ دے, تو بتا تیری ماں تیرے حق میں کیا فیصلہ کرے گی؟ بتا تیری ماں تجھے جنت میں بھیجے گی یا دوزخ میں بھیجے گی؟ ماں تو بہت پیار کرتی ہے نا, ماں تو بڑی محبت کرتی ہے نا. ماں کی ممتا کے سمندر کی گہرائی کو ناپا نہیں جا سکتا. منور رانا نے کہا بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا. شاید آپ کو میری تقریر میں لطیفے نہ ملے, شاید آپ کو ہنسی نہ آئے, مگر میں چاہتا ہوں ہنسی نہ آئے. ہنستے ہنستے تو دل مردہ ہو گئے. ایک آنسو اگر آنکھ سے نکل آیا تو میرا بھی بولنا تمہارا بھی سننا کامیاب. بہت اچھا, بہت اچھا, بہت عمدہ بیان, واہ واہ واہ. برگے ہنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات, شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ. اندازے بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. کیا ہے ماں؟ منور رانا نے کہا بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا, بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا, اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا. ماں بڑی محبت کرتی ہے, بڑا پیار کرتی ہے. ماں بھی, ماں بننے سے پہلے ایک لڑکی تھی نا, شادی ہونے سے پہلے ایک لڑکی تھی نا جو بہت اترا کے چلتی تھی, جو بہت لہرا کے چلتی تھی. مگر شادی ہوئی, شکم میں بچہ آیا, اس نے اترانا چھوڑ دیا, اس نے لہرانا چھوڑ دیا. کس لیے؟ اب شکم میں بچہ آ چکا ہے. ایک ایک قدم بڑے قاعدے سے رکھتی ہے, ایک ایک قدم بڑے سلیقے سے رکھتی ہے. اب اسے فکر اپنی نہیں ہے, اب فکر اپنے بچے کی ہے, میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچ جائے. یہ ماں کی ممتا ہے میرے عزیزوں. ماں کے شکم میں بچہ آیا, ماں ایک ایک قدم قاعدے سے رکھنے لگی, ایک ایک قدم ماں نے قاعدے سے سلیقے سے رکھنا شروع کر دیا. میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچ جائے, میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچ جائے. 9 مہینے تک ماں نے شکم میں رکھا, 9 مہینے مکمل ہوئے, ولادت کا وقت آیا, پھر درد ہونے لگا. ہر درد کو تکلیف کو سہتی رہی, ہر درد کو برداشت کرتی رہی. چیخیں اس کی نکلتی رہی ہیں, چیخوں کو اس نے برداشت کیا ہے, ہر تکلیف کو سہا ہے. اور جب بچے کی ولادت ہوئی ہے, جب بچہ دنیا میں آیا, جب اسے بچے کا چہرہ دکھایا گیا, اپنے درد بھول گئی, اپنی تکلیفوں کو بھول گئی, اپنی چیخوں کو بھلا دیا. بچے کو دیکھا مسکرانے لگی, بچے کو دیکھا بچے پہ پیار آنے لگا. بچہ مسکرایا, یہ بھی مسکرائی, وہ رویا تو یہ بھی رونے لگی. اس کی خوشی کو اپنی خوشی بنا لیا, بچے کے غم کو اپنا غم بنا لیا. یہ ایک ماں کی ممتا ہے میرے عزیزوں, یہ ایک ماں کا پیار ہے. مرید نے پیر سے کہا, اے حضرت ماں تو بڑا پیار کرتی ہے, ماں تو بڑی محبت کرتی ہے, ماں کا پیار یہ ہے. کہنے لگا ماں کو اگر اللہ نے اختیار دیا, ماں کے اگر سپرد فیصلہ کر دیا, ماں اگر چاہے جنت میں بھیجے دوزخ میں بھیجے, اگر اللہ نے یہ اختیار ماں کو دیا تو ماں ہر حال میں جنت میں بھیجے گی, دوزخ میں نہیں بھیجے گی. حق ہے, حق. کیونکہ ماں کبھی اولاد کو تکلیف میں نہیں دے سکتی. کہنے لگا میری ماں مجھے ہر حال میں جنت میں بھیجے گی, دوزخ میں نہیں بھیجے گی, اس لیے کہ ماں سے بچوں کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی. جس ماں سے ذرا سا درد نہیں دیکھا جاتا وہ اولاد کو دوزخ میں کیسے دیکھے گی. کہنے لگا حضرت اگر اللہ نے ماں کو اختیار دیا, ماں ہر حال میں جنت میں بھیجے گی. اتنا سنا تو پیر کی آنکھوں میں آنسو آئے, رو کر کہنے لگے کتنا نادان ہے تو, ایک ماں ہے جس نے پیدا کیا, اس ماں کی ممتا ہے, اس ماں کی محبت پہ تجھے اعتماد ہے, اس ماں کے پیار پہ تجھے بھروسہ ہے. تو ماں کی ممتا پہ بھروسہ کر کے کہتا ہے
میری ماں مجھے دوزخ میں نہیں بھیجے گی. ایک ماں کے پیار پہ تجھے بھروسہ ہے تو اس رب کے پیار پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتا ہے جو پروردگار ایک ماں کے برابر نہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ. اس ماں سے تجھے کیوں نہیں اس ایک ماں کی ممتا پہ تو بھروسہ ہے, اس رب کی ممتا پہ اس کے پیار پہ بھروسہ کیوں نہیں جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اس رب سے محبت کرو, وہ رب بڑی محبت کرتا ہے. یہاں ہم نقصان نفع کی باتیں کرتے ہیں, دنیا سنوارنے کی باتیں کرتے ہیں, دنیا بہتر ہو جائے ہماری, دنیا خوشگوار بن جائے ہماری, فائدے کی باتیں کرتے ہیں. ہر تاجر تجارت میں بڑے فائدے کی باتیں کرتا ہے. تجارت کرنے والوں, فائدے کی باتیں کرنے والوں, ذرا قرآن پڑھو پھر تمہیں فائدہ بھی سمجھ میں آئے گا, نقصان بھی سمجھ میں آئے گا. قرآن طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں, قرآن اس لیے نہیں کہ تم سال میں ایک مرتبہ رمضان میں اٹھا کر اس کی تلاوت کر لو, اپنے مرنے والوں کے لیے سال ثواب کر دو, ہو گیا کام. نہیں, قرآن تو دستور حیات ہے, قرآن تو آئین زندگی ہے. اے میرے عزیزو, چلو قرآن پڑھتے, قرآن سنو اور قرآن کی محبت میں ذرا دل لگا کے پوری طاقت سے کہہ دو سبحان اللہ, سبحان اللہ. جسے قرآن سے محبت ہے بس وہ بولے, باقی خاموش رہے. قرآن سے محبت کرنے والے اونچی آواز میں بولے سبحان اللہ. اور میں تو دعا کر رہا ہوں یا اللہ جو ہاتھ اٹھا کے بولے تو تیری پاکی کا اعلان کرے, یا اللہ تیرا کیا جاتا ہے کرم کرنے میں. اس رات میں جو بولے یا اللہ اسے اسی سال اپنی ماں کے ساتھ عمرہ نصیب فرما دے. آمین. واہ واہ واہ, انشاءاللہ انشاءاللہ. واہ واہ واہ. میں نے خطبے کے بعد جو آیت پڑھی نا, سورہ مبارکہ پوری میں نے تلاوت کی, چھوٹی سی قرآن کی سورت ہے. پروردگار عالم نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن میں؟ اللہ نے فرمایا والعصر, زمانے کی قسم, زمانے کی قسم. مفسرین اکرام نے والعصر کو, یہ قرآن مجید میں وہ آخری قسم ہے جو اللہ نے قرآن مجید کے 30ویں پارے میں جو آخری قسم اٹھائی ہے. والعصر, مفسرین فرماتے والعصر سے مراد نماز عصر کا بھی وقت ہے, کیونکہ یہ بھی اچھا اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی. والعصر, قسم اٹھانے کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ ایمانداری سے آپ خود فیصلہ کر لیں. قسم کی سچے کو ضرورت نہیں پڑتی, اسے ضرورت پڑتی ہے جس کی بات پہ اعتبار نہیں کیا جا رہا ہو, یقین دلانے کے لیے, اعتبار دلانے کے لیے پھر قسم اٹھائی جاتی ہے. مگر اللہ کی بارگاہ میں عالم خیال میں سوال کریں, اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں عالم رویا میں سوال کریں مولا سب سے بڑا سچا تو ہے, تجھ سے بڑا سچا کوئی نہیں. یا اللہ سچوں سے سب سے بڑا سچا تو, تجھ سے بڑا سچا کوئی نہیں. یہ میرے پروردگار اتنا بڑا سچا, پھر تجھے قسم اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ یا اللہ قسم کیوں اٹھائی تو نے؟ اے پروردگار تجھے کیا ضرورت؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ گویا بندوں سے فرمائے گا, بندوں سے پروردگار کا جواب بندوں کو آئے گا. اے میرے بندوں بات تو درست ہے کہ سچوں کو کبھی قسم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, لیکن میں تو تمہارا خدا ہوں, میں تو تمہارا پروردگار ہوں, میں تو تمہارا خالق و مالک ہوں. میں نے قسم اٹھائی ہے تو بے وجہ قسم نہیں اٹھائی ہے, میں نے اس لیے قسم اٹھائی ہے کہ اس قسم کو پہلے ہی بندہ سن لے گا کہ رب نے قسم اٹھا کے کوئی بات کہی ہے تو آنے والی بات کی اہمیت کو بھی سمجھ لے گا. آنے والی بات کی اہمیت کیا ہے اس کا اندازہ بھی ہو جائے گا. اس بات کی اہمیت کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی, اللہ نے فرمایا والعصر, اللہ نے فرمایا زمانے کی قسم. اے لوگوں کون سے زمانے کی قسم؟ اور زمانہ کسے کہتے ہیں؟ زمانہ وقت کو کہا جاتا ہے. یہ جو ٹک ٹک کرتی ہے نا گھڑی کی سوئیاں, یہ جو وقت گزرتا چلا جاتا ہے. آج جس وقت کی ہم قدر نہیں کیا کرتے, زندگی گزر رہی ہے 4-4 گھنٹے موبائل میں ویڈیو دیکھ کر جو وقت ہم نے برباد کر دیا, فیس بک چلا کے جو وقت ہم برباد کر دیا کرتے ہیں, اپنی زندگی کا اہم وقت ہم برباد کر رہے ہیں. ہماری نئی نسل کو دیکھو حالت کیا ہے. اللہ اکبر, غور کرو یہ نوجوان طبقہ ہمارا اللہ نے پیدا کیا کس کام کے لیے, اللہ نے ذمہ داریاں کیا لگائی ہے, لیکن ہماری نوجوان نسل وقت کو برباد کیے چلے جا رہی ہے. کوئی کرکٹ کھیل کے وقت برباد کر رہا ہے, کوئی بیڈمنٹن کھیل کے وقت برباد کر رہا
रहा है, किसी को देखो लूडो खेल के वक्त बर्बाद कर रहा है, किसी को देखो रातों में ड्रामे करके वक्त बर्बाद कर रहा है, किसी को देखो रात में 5-5 घंटे डीजे बजा कर नाच के वक्त बर्बाद कर रहा है। ऐ मेरी कौम के नौजवान, अल्लाह ने तुझे इसलिए पैदा नहीं किया था कि तू डीजे पे नाच के डीजे पे वक्त बर्बाद कर दे, लूडो में वक्त बर्बाद कर दे, तू सट्टा लगाने में वक्त बर्बाद कर दे, जुआ खेलने में वक्त बर्बाद कर दे। और अब तो जुआ भी नाम बदल बदल के खेला जा रहा है, सट्टा भी नाम बदल बदल के लगाया जा रहा है। अब सट्टा लगाने वालों ने मोबाइल एप्लीकेशंस का सहारा ले लिया, कोई ड्रीम 11 पे टीम बना के सट्टा लगा रहा है, कोई क्रिकेट में पैसा लगा के सट्टा लगा रहा है। जुआ खेलने वालों ने, सट्टा लगाने वालों ने तरीके नहीं निकाल लिए, इसी तरह शराबियों ने तरीके नहीं निकाल लिए। इन्होंने बियर के नाम से शराब की बोतल उठाई, कहने लगे फलों का जूस पी रहे हैं, ये शराब नहीं है। शराब की सरमस्तियों में वक्त बर्बाद न करो खुदारा, जुआ खेल के वक्त बर्बाद न करो, टीमें बना के वक्त बर्बाद न करो, इसलिए कि अल्लाह का कुरान तुम्हें बताता है कि ये काम तुम्हारे नहीं है। अल्लाह ताला का कुरान सुनो मेरे अजीजों, परवरदिगार आलम ने फरमाया, अल्लाह का कुरान कहता है इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया ये शराब पीना, ये जुआ खेलना, अल्लाह का कुरान कहता तुम्हारे काम नहीं है, ये सारे के सारे शैतान के काम हैं। ऐ मेरी कौम के नौजवान, शैतान के काम न कर, करने हैं तो काम कर जिनसे तेरा खुदा राजी हो और मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। बात आपको समझ में आ रही है? मैं आपको इधर उधर की नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ कुरान सुनाऊंगा, कुरान सुनते चले जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया जमाने की कसम, जमाने की कसम। कौन से जमाने की कसम? आओ जरा मुस्तफा करीम का फरमान सुन लो। ताजदारे मदीना वाली कौनैन ने फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया सारे जमानों में बेहतर मेरा जमाना है। हुजूर ने फरमाया सारे जमानों में बेहतर मेरा जमाना। कौन सा जमाना हुजूर का? कौन सा जमाना? मेरे आका ने फरमाया खैरुल कुरूनी करनी। ये जो करनी लफ्ज है ना, करनी, इसी को अगर आप गौर कर लें जमाना समझ में आ जाएगा। 4 हर्फ है करनी, 4 हर्फों से लिखा जाता है। पहला काफ, दूसरा रा, तीसरा नून, चौथा या। 4 हर्फ है ना। 4 हर्फों की निस्बत भी देख लो। मेरे मुस्तफा करीम ताजदारे मदीना वाली कौनैन के सहाबी, मुस्तफा के यारे गार यारे मजार सिद्दीक अकबर। नाम क्या? सिद्दीक। सिद्दीक की काफ इस करनी में है, उमर की रा इस करनी के रा में है, उमर की रा इसमें मौजूद, सिद्दीक की काफ इसके अंदर मौजूद, उस्मान गनी की या इसमें मौजूद, उस्मान की नून इसमें मौजूद, और मौला अली के नाम की या इसमें मौजूद। वाह! 4 मेरे आका के यार, और चारों यारों के नामों का आखिरी हर्फ इस करनी के अंदर मौजूद है। तो पता लग गया, ये हर्फ बताता है, ये लफ्ज बताता है कि मेरे मुस्तफा का जमाना सिर्फ वो जमाना न समझा जाए जो जमाना जाहिरी जमाना है, 63 साला जिंदगी है। ए लोगों, उसको न समझना कि बस वो जमाना है आका का, बल्कि सिद्दीक अकबर का जमाना भी आका का जमाना, उमर फारूक आजम का जमाना भी आका का जमाना, उस्मान गनी का जमाना भी आका का जमाना, और मौला अली का जमाना भी मुस्तफा का जमाना है। बहुत अच्छा। अच्छा, मुसलमान कलमा पढ़ते हैं, आप सब कलमा पढ़ते हैं ना? पढ़िए जरा, अरे जोर से पढ़ो। कलमा पढ़ने पे कोई तुम्हें फांसी तो नहीं लगा देगा ना? पढ़ो, जोर से पढ़ो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हो ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत अच्छा। हम कलमा पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं। और इसका दूसरा फिक्रा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या माना? मुहम्मद अल्लाह के, ऊंचा बोलो,
रसूल है। जोर से बोलो, अरे उनका कलमा पढ़ते हो ना, उनका नाम लेते हो ना, वो रसूल है। कैसे? कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही, करे दिल रुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नामे गिरामी, मुस्तफा मुजतबा बन के आया। दस्त कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तखलीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। और वो तो इस शान से आए, कहने वाले ने कहा उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। बेशक बेशक बेशक। तो हम कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के, सारी दुनिया के मुसलमान कहते हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये तो कोई भी नहीं कहता कि अल्लाह के रसूल थे, हम कहते हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो बात क्लियर हो गई, साफ हो गई। सहाबा ने भी यही कहा अल्लाह के रसूल हैं, हमने भी यही कहा अल्लाह के रसूल हैं। इसका मतलब कल भी थे, आज भी है और आने वाले भी कहेंगे अल्लाह के रसूल हैं। तो मतलब कल भी नबी थे, आज भी नबी है और कयामत तक नबी। तो कल भी नबी का जमाना था, आज भी नबी का जमाना है और सुबह कयामत तक मेरे मुस्तफा का जमाना है, सुबह कयामत तक जमाना आका का। यही तो वजह है मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, परवरदिगार ने ऐलान किया, मेरा खुदा कहता है वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे महबूब, जब तक तू उम्मत के दरमियान मौजूद है, तेरी उम्मत पर अजाब नहीं आएगा, तेरे उम्मतियों पर अजाब नाज़िल नहीं करूंगा। ऐ लोगों, अब मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। हम अपनी सुबह को देखें, हम अपनी दोपहर को देखें, हम अपनी शाम को देखें, हम अपनी रात पे नजर डालें। सुबह को भी गुनाह करते हैं, दोपहर को भी गुनाह करते हैं, शाम को भी गुनाह करते हैं, पूरा दिन नाफरमानियों में गुजरता है, पूरा दिन गुनाहों में गुजरता है। आओ जरा उन उम्मतों का भी तज़किरा सुनो जिन्होंने एक नाफरमानी की, अल्लाह को गज़ब आ गया, अल्लाह ने अजाब नाजिल कर दिया, अल्लाह ने शक्लें बिगाड़ दी, अल्लाह ने बंदर बना दिया, अल्लाह ने चेहरे मस्क कर दिए, अल्लाह ने खंजीर बना दिया। एक उम्मत है, एक नबी की उम्मत है, अल्लाह ने मना किया हफ्ते के रोज मछलियां नहीं पकड़ना, हफ्ते के रोज के लिए अल्लाह ने मना कर दिया और उधर मछलियों को अल्लाह ने हुक्म दे दिया हफ्ते वाले दिन किनारे पे जाना है, हफ्ते वाले दिन दरिया के किनारे पे पहुंचना है। मछलियां किनारे पे पहुंच गई, सारे के सारे देख रहे हैं इतनी ज्यादा मछलियां हैं मगर पकड़ नहीं सकते क्योंकि अल्लाह ने मना कर दिया है। ऐ लोगों, इन्होंने का कोई तदबीर निकालो। क्या किया इन लोगों ने? इन लोगों ने दरिया से नाले बनाए, अपने घरों में हौज बनाए, नाले अपने घरों तक हौज तक लाए। उन नालों के जरिए इनकी ये टेक्निक थी कि मछलियां घरों में आएंगी, हौज में जमा हो जाएंगी, हफ्ते वाले दिन आएंगी, इतवार के दिन पकड़ लेंगे तो हमसे अल्लाह भी नाराज नहीं होगा, शनीचर के दिन आ जाएंगी। लेकिन अल्लाह को नाराजगी हो गई, अल्लाह को ये बात बुरी लगी, अल्लाह ने मछलियों को भी वापस जाने का हुक्म दे दिया, मछलियां भी सारी चली गई, अल्लाह का अजाब किया गया, अल्लाह ताला ने चेहरे बिगाड़ दिए, अल्लाह ने बंदर बना दिया। ऐ लोगों, आपके जलसे से जब घर पे जाना, घर पे जाने के बाद में चेहरे को आईने में देखना, शीशा उठाना, अपना चेहरा आईने में देखना, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना और फिर सोचना कि मैं तो सुबह से शाम तक नाफरमानी करता हूँ, सुबह से शाम तक गुनाह किया करता हूँ, मगर मेरा चेहरा सलामत है, मेरी आंखें सलामत है, मेरा हुस्न सलामत है। ऐ लोगों, ये अल्लाह का करम नहीं तो क्या है? एक नाफरमानी उन्होंने की, अल्लाह ने बंदर बना दिया। यहाँ नाफरमानियां बराबर हो रही है, अजाब फिर भी नहीं आ रहा है। इसमें अपना कमाल मत समझ लेना, ये कमाल तेरा मेरा नहीं है, ये कमाल तो मदीने वाले मुस्तफा का कमाल है। माशाअल्लाह 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 सुभान अल्लाह। अगर अजाब नहीं आ रहा है तो कमाल मुस्तफा जाने रहमत का है। इस कुर्सी में ये भी बड़ा फायदा हो गया, मैं घूम के सबको देख भी सकता हूँ कौन क्या कर रहा है। तो ये कमाल मदीने वाले मुस्तफा का है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने वादा जो कर लिया, अल्लाह ने फरमाया वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह ने फरमाया महबूब, जब तक तू उम्मत के दरमियान मौजूद है, तेरी उम्मत पर अजाब नहीं आएगा। तो पता चल गया नबी
نبی کل بھی موجود تھے, کل بھی عذاب نہیں آیا, کل بھی چہرے نہیں بگڑے, آج بھی نبی موجود ہے, اسی وجہ سے آج بھی عذاب نہیں آ رہا ہے. یہ مصطفیٰ کا کمال ہے, یہ مصطفیٰ کی موجودگی کا کمال ہے, ورنہ اپنے اعمال پہ اگر نظر ڈالے تو کچھ بھی نہیں ہمارے پاس. کیا ہے ہمارے پاس؟ بولو, نافرمانیوں کی سوا کیا ہے ہمارے پاس؟ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, پہلا نافرمان کائنات میں حضرت قبلہ, پہلا نافرمان کون تھا؟ جس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا. بولو, پہلا نافرمان وہی تھا نا. اللہ نے فرمایا سجدہ کرو. پروردگار عالم نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. پروردگار نے فرمایا اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا, ایک نے نہیں کیا, وہ ابلیس تھا. تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے فرمایا تو نے نافرمانی کی اور میرے پیغمبر کی توہین کی, تو نافرمانی پہ اللہ نے سزا کیا دی لوگوں؟ اس نے سجدے بہت کیے تھے. بولو, ارے بات صحیح ہے نہیں؟ چلو زبان نہیں ہل رہی تو کم از کم سر تو ہلا سکتے ہو نا. اس نے, شیطان نے کیا کیا تھا؟ کوئی زنا تو نہیں کیا تھا؟ بولو, شیطان نے کوئی زنا تو نہیں کیا تھا؟ یہ علماء بیٹھا, ذمہ داری سے عرض کرو, شیطان نے کوئی زنا تو نہیں کیا تھا؟ کوئی اس نے جوا تو نہیں کھیلا تھا؟ اس نے شراب تو نہیں پی تھی؟ اس نے کیا کیا تھا؟ نافرمانی. اللہ نے فرمایا سجدہ کرو, اس نے نہیں کیا. تو اللہ نے کیا کیا پھر اس کے ساتھ؟ پروردگار عالم نے فرمایا رب کا قرآن سنو. اللہ نے فرمایا قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. اللہ تعالیٰ نے فرمایا او مردود تو نے نافرمانی کی ہے, دفع ہو جا. تو نے میرے پیغمبر کی توہین کی ہے, بے ادبی کی ہے, نکل جا, دفع ہو جا میری بارگاہ سے. اللہ نے فرمایا قیامت تک تجھ پر بے شمار لعنتیں, تجھے لعنتی بنا دیا گیا, تجھے قیامت تک کے لیے لعنتی بنا دیا گیا, لعنتیں برستی رہے گی. اے لوگوں, نافرمانی کی تھی اس نے, اللہ نے لعنتی بنا دیا, اللہ نے نکال دیا. اس کے سجدے بہت تھے, بڑے سجدے کیے تھے اس نے, اس کی نیکیاں بہت تھی, اس کے سجدے بہت تھے, مگر سارے برباد ہو گئے. اللہ نے سجدوں کو نہیں دیکھا, نافرمانی کو دیکھا, پیغمبر کی توہین کو دیکھا. اللہ نے فرمایا دفع ہو جا, نکل جا. اللہ نے فرما دیا دفع ہو جا. اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا. اے چار سجدے کرنے والے, اپنے سجدوں کو نہ اتراؤ, ذرا یہ بھی سوچا کرو ہر دن ہم نافرمانی کرتے ہیں. اللہ ایک نافرمانی پر اس کے ہزاروں سجدوں کو برباد کر سکتا ہے. تو تیرے میرے سجدوں کی اوقات کیا ہے؟ تیرے میرے سجدوں کی حیثیت کیا ہے؟ پاس پلے کچھ نہیں ہے, بس ایک چیز ہے اور اسی پہ ہمیں ناز ہے, اسی پہ ہمیں فخر ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ تمہارے میرے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہے, تاجدار مدینہ کی غلامی ہے. واہ واہ واہ, حق ہے بھائی, حق ہے, زندہ باد, ماشاءاللہ. ورنہ بتاؤ اس کے سوا ہے کیا اپنے پاس؟ اچھا میری بات تو آپ توجہ رکھنا, ابھی میں پہلے جملے پہ بات کر رہا ہوں, والعصر, زمانے کی قسم. ابھی میں آگے بڑھوں گا مگر ایک ضمن بات عرض کرتا ہوں. جب بات یہاں تک پہنچی ہے تو سنیں. اللہ تعالیٰ کے احسانات بے شمار, مگر ہم کرتے ہیں نافرمانیاں. بولو, پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ شیطان نے بہکا دیا. گناہ کیا, کیا کہا؟ شیطان نے بہکا دیا. گناہ کیا, فوراً کہہ دیا شیطان نے بہکا دیا. جب میرا وقت ہو جائے مجھے اشارہ دے دینا, میں نے ٹائم نہیں دیکھا, جب آپ کہیں گے میں اپنی گفتگو وہیں پہ پیش کر دوں گا. ہم کہتے ہیں شیطان نے بہکا دیا. ہاں شیطان بہکاتا ہے, بالکل, نفس بھی بہکاتا ہے, بالکل. لیکن ایک بات یاد رکھنا, آڑ نہ لیا کریں, اللہ نے کمزور نہیں بنایا ہے تمہیں اور مجھے, اللہ نے لاچار نہیں بنایا ہے کہ شیطان کے پیچھے چھپ جاؤ. اس نے بہکا دیا تھا, وہ تو بہکار اپنا کام کر رہا ہے. آپ اور ہم بتائیں, ہم اپنا کام کرتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے کمزور تو نہیں بنایا. شیطان نے تو اللہ سے وعدہ کر لیا, جب اللہ نے فرمایا نا نکل جا, تو اس نے کہا مولا زیادہ دور نہیں جاؤں گا. اللہ نے فرمایا کہاں جائے گا؟ شیطان اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگا لَأَقْعُدَنَّ
لهم صراطك المستقيم. کہنے لگا یا اللہ میں جاؤں گا تو زیادہ دور نہیں, میں صراط مستقیم پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا. وہ راستہ جو تیری طرف آتا ہے اس راستے پہ بیٹھ جاؤں گا. تیرے بندے جو تیری طرف آئیں گے ان کو بہکاؤں گا, جو تیری بارگاہ میں آئیں گے, جو نیکیوں کی راہوں کے مسافر بنیں گے, ان کو گناہوں کے رستوں پہ کھڑا کر دوں گا, میں ان کو بہکاؤں گا. اللہ تعالیٰ کی